ان فیلڈز میں ہم کام کریں گے جب ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سب سے پہلے عورتوں کو ضرورت ہے کہ عقیدے کی اصلاح کریں. اپنے عقیدے کی اصلاح, اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح, اپنے باپ کی, اپنے بھائی کی, اپنے شوہر کی, ٹھیک ہے, اپنے دوسرے رشتہ داروں کی, اپنے بیٹوں کے عقیدے کی اصلاح. سب سے پہلا کام کرنا ہے عقیدے کی اصلاح. عقیدہ درست ہوگا تو تمام معاملے درست ہے, عقیدہ غلط تو تمام معاملے غلط. تو پہلے عقیدے کی اصلاح کریں اپنے اور اپنے گھر والوں کی, اس لیے کہ آپ جب عقیدہ بدلیں گی, میں کہہ رہا ہوں نا, مجبوراً آپ کے گھر والوں کا عقیدہ بدلنا پڑے گا. بہت سی مرتبہ گھر کے مرد اصلاح نہیں کرتے ہیں, عورتوں کی وجہ سے ان کو بھی جو اپنی اصلاح کرنا پڑتی ہے. دوسری چیز, آپ جو ہے دوسرے کام جو آپ کریں گے وہ ٹی وی سے اجتناب, اس لیے کہ آپ کا عورتوں کا بہت سارا وقت صرف ٹی وی میں غرق ہوتا ہے ادھر, جس کی وجہ سے آپ بہت کنسٹرکٹیو ورک نہیں کر پاتے. حالانکہ اتنے سارے کام عورتوں کے لیے ہیں, لیکن آج عورتوں کے پاس صرف ایک ہی بہانہ ہے, وقت نہیں ہے, وقت نہیں, کھانا بنانا ہے, یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اکثر وقت جو ملتا ہے وہ کہاں لگاتے ہیں آپ؟ کم از کم 3 گھنٹے شام میں تو منیمم ٹی وی کو, اور صبح کم از کم 2 گھنٹے ریپیٹیشن کو, تو 5 گھنٹے آپ اس میں ڈال رہے ہیں. اسکول بچہ جانے کے بعد کیا کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کھانا بنا رہے ہیں, بہت سے گھر میں نوکرانی ہیں کھانا بنا لیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کام آپ کا نہیں. پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ نکلیے, محلے کی اصلاح, گھر کی اصلاح, رشتہ داروں, کیا نہیں کرنا ہے آپ کو؟ اگر اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہے دنیا کی, ان نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر اصلاح کے لیے نکل جائیے دنیا کی. اگر ہر عورت گھر میں ہی رہیں گی تو پھر کیسا ہوگا؟ عورتوں کی اصلاح, اتنا بڑا سماج ہے, اتنا بڑا معاشرہ ہے مسلمانوں کا, عورتوں میں کام کیسے ہوں گے؟ یقیناً جب میں عورتوں کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں تو یقیناً میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ عورت بغیر محرم کے اپنے گھر سے دوسرے بستیوں, دوسرے شہروں میں جا کر کام کریں. یہ شریعتاً حرام ہے, اس لیے کہ امہات المومنین میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا زندگی میں. ہاں, اپنے بستی میں رہ کر اپنے اطراف اور اکناف میں آپ یہ کام کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ کو کرنا ہے. دوسرا جو ہے آپ کام کریں گے, ٹی وی سے اجتناب کیجیے, اس لیے کہ ٹی وی کی وجہ سے بہت سارا وقت ہم ضائع کرتے ہیں. ٹی وی کے اندر انکلوڈ کیجیے آپ انٹرنیٹ, ناولس, میگزینس, شمارے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, جس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, دوسرے کام کے لیے نہیں. تو اس سے اجتناب کیجیے. تیسری چیز, نمازوں کو قائم کرنے کی پابند بنی, اس لیے کہ مائیں نمازی ہوں گی, اولادیں نمازی ہوں گی, مائیں بے نمازی ہوں گی, اولادیں بے نمازی ہوں گی. چوتھی چیز, اپنے اخلاق کو ایسا بلند کیجیے, ایسا بلند, اپنی نفس کو ایسا دبائیے کہ جسی کو انتہا نہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی نفس کی, اور کہا کہ نفس کی مثال ایسی ہے کہ جب تم اس کو دباتے ہو, مارتے ہو اور ذلیل کرتے ہو تو یہ تم سے اچھی رہتی ہے, اور جب تم اس کو فراوانی دیتے ہو نا, یہ تم پر حاوی ہو جاتی ہے چڑھ کر. اپنی نفس کو ہم ذلیل کریں گے, دبائیں گے تو وہ کنٹرول میں رہتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کھڑے ہو کر, کسی نے ان کی تعریف کر دی, فوراً خطبے میں کھڑے اور کہا ہماری عزت اس دین سے ہے اور ہماری ذلت بھی اس دین سے ہے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اتنی سی بات کے لیے آپ خطبہ دیے کھڑے اور کہا عزت بھی اس دین سے؟ تو کہا کسی نے مجھے میرے سامنے تعریف کی کہ تم تو اتنے بڑے سلطنت کے مالک ہو, تو میں نے صرف اپنی نفس کو ذلیل کرنے کے لیے خطبہ دیا اتنا سا, کہ میری عزت صرف اس دین کی وجہ سے, میرے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے, اور اگر ذلیل بھی ہوں گا تو اس دین کو چھوڑنے سے ہوں گا, میری خود اس میں وہ نہیں ہوں گی. اندازہ لگائی. تو نفس کو دبانے سے یہ کنٹرول میں رہتی ہے, اس کو چھوڑنے سے یہ آپ پر حاوی ہوتی ہے. دبائیے اس کو, حسد, جلن, برائیوں کو پریس کیجیے, اور ایسا اخلاق بنائیے کہ آپ کی اولادیں آپ کے گود سے با اخلاق شخصیتیں بن کے نکلے. جھوٹ نہیں بولتے ہیں, حسد نہیں کرتے ہیں, ان میں جلن کا کوئی مادہ نہیں ہے, یہ صدقہ اور خیرات کرنے والے, جمع کرنے کا ان میں شوق نہیں ہے, یہ اللہ کے نام میں دینے والے ہیں, اور فلاں اور فلاں ہیں. پانچویں چیز جو آپ کریں گے, فیشن پرستی سے مکمل اجتناب کیجیے. آج اکثر شوہروں کا حلال مال, باپ کا حلال مال, بھائی کا حلال مال عورتیں فیشن پرستی میں غرق کر رہی ہیں. اور فیشن پرستی اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو فیشن نہیں کرتی وہ آڈ ہے, جو فیشن کرتے وہ ایون ہے آج کی دنیا میں. مطلب وہ سب صحیح ہیں جو فیشن پرست ہیں. ایک آدھ اگر کوئی عورت شادی کے لیے پیسہ نہیں ان کے شوہر کے پاس, اتنی تنخواہ ہو کے بھی خرچ نہیں کرتے تم اپنے اوپر. مطلب ان کو لگتا ہے یہ نہیں کر رہی اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ, لیکن یہ کنجوس ہے. ہاں 500 لگتے ہیں نا وہاں جانے کو, تم کا خرچ کریں گے, تم تو کنجوس لوگ ہیں. وہ سمجھ نہیں. تو مطلب جو فیشن نہیں کرتی وہ آڈ ہو چکی ہے زمانہ, ہے نا. آپ دیکھیے ایسے کتنے لوگ جو فیشن سے آج بچے ہیں, اللہ ماشاء اللہ میں کہوں گا, جو بچا ہے نا بہت بڑا کارنامہ دے رہی ہے وہ عورت اس سماج میں, اگر فیشن نہیں کرتی ہے تو. اس لیے نہیں کہ شوہر کوٹ کے رکھتا بلکہ نہیں کر رہی, دل سے نہیں کرتی ہے. ورنہ ہوتا ہے کچھ عورتیں صرف شوہر کے ڈر سے نہیں کرتی, جیسی میکے جانے کو ملا فل بالکل ایسا کو پہچانیں گا, شوہر بھی نہیں پا رہے میری بھی ہے کہ یہ, سمجھ رہا, ویسا نہیں, دل سے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ تمام چیزوں کو چھوڑتی ہوں. اس میں آپ کا حلال مال جاتا ہے. اس سے اتنی گناہ سماج میں بڑھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آج کل جو اکثر مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لڑکوں نے یہ کیا, وہ لڑکا لے کے بھاگ گیا, فلاں ہوا, یہ وجہ اس کی عورتوں کی فیشن پرستی. اور جب اس فیشن پرستی میں لڑکے عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد تمام مسائل چالو ہوتے ہیں. پھر وہ لیٹرس آ رہے ہیں, پھر مس کالس آ رہے ہیں, پھر فلاں کالس آ رہے ہیں, پھر پیچھے کوئی جا رہا ہے, پھر کالج میں کوئی بیٹھا ہے. کیوں آپ فیشن پرستی نہیں کرتے, اسلامی حلیہ اختیار کرتے, تو کوئی کیسی بھی حالت میں دیکھتا تو کہتا ہے ہر کوئی کہ تو فیشن پرستی سے اٹریکشن بڑھ جاتا ہے, شیطان اور مائل کرتا ہے لوگوں کو.
تو فیشن پرستی سے ایسا اجتناب کیجیے کہ اس کو دور دور تک اپنے اور اپنے بچوں کے نزدیک منانا دیجیے. اسی طرح بدعتوں سے اپنے آپ کو اجتناب کرائیے, اور بالخصوص نکاح, پیدائش اور موت کے رسومات سے اپنے آپ کو روکیے. بدعتیں تو بہت ہیں, لیکن ان 3 بدعتوں سے بالخصوص اگر عورتیں روک لینا تو دیکھیے سماج میں آدھی بدعتیں کم ہو جائیں گی. نکاح کی جتنی بدعتیں صرف عورتیں کرتی ہیں, کوئی مہندی مرد کھیلتا ہے, کوئی ہلدی مرد کھیلتا ہے, کوئی سانچک مردوں کے لیے ہوتی ہے, سب عورتوں کے کام ہے. یہ جمعگیاں ہو رہی عورتوں کے لیے ہو رہی, چھٹی اور چھلے ہو رہے عورتوں کے لیے ہو رہے. اگر آپ رک جائیں ان چیزوں سے, سب سے پہلے نکاح کی کوئی بدعت نہیں ہوگی. اگر مرد بولے بھائی کرنا ہے تو جاؤ, بولنا تم لگاؤ مہندی اور تم کھیلو ہلدیاں, بولنا جاؤ. مہندی لگانا حرام نہیں ہے, اس کے لیے رسم کرنا حرام ہے. پیدائش کی بدعتیں چھوڑ کر سنتوں کو اختیار کیجیے. موت کے رسومات کو جو خرافات ہم نے نکالے, اگر عورتیں ٹھان لینا یہ نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیے تبدیل ہو جائیں گی. اگر آپ افریقہ کی تاریخ اٹھا لیجیے, بالخصوص مراکش کی. مراکش میں ایک زمانہ ایسا ہے 100 سال پہلے کہ مرد زوال پر آ چکے تھے, برائیاں عام ہو چکی تھی, چونکہ فرینچ کالونی تھی وہ. وہاں عورتوں نے تحریک چالو کی, اور ایک بڑی تحریک بہرحال آج تک عورتیں چلاتی. عورتوں نے تحریک اٹھائی وہاں, کہا کہ ہمیں مردوں کو سدھارنا ہے. مرد مجبوراً سدھر گئے, اس لیے کہ عورتوں کے پیچھے ان کو چلنا ہی تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتیں اگر اپنی اصلاح کر لینا تو اس سماج کا بہت سارا بیڑا جو ہے اصلاح کا جو مردوں کا حل ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے اپنی بچوں کی تربیت پہ بالخصوص دھیان دیں, اس لیے کہ یہ صحابیات کی تربیت کا نتیجہ تھا. جو صحابہ کو آپ سنتے ہیں نام, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, اسامہ بن زید, ان کی عمریں اگر آپ ان کی سیرتیں پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اسامہ بن زید کی عمر ہے 17 سال, عبداللہ ابن عباس کی عمر ہے 13 سال یا 14 سال آتا ہے, اور عبداللہ ابن عمر کی عمر ہے 17 سال. یہ فقیہ الامہ ہیں. عبداللہ ابن عمر بہت بڑے فقیہ امت کے, وہ تفسیر کے ماہر ہیں. عبداللہ ابن عباس جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے, 14 سال کی عمر. 14 سال میں تو ہمارے بچے کو بولنا پڑتا انکل سے ہاتھ ملاؤ, انکل کو سلام کرو, یہ فلاں ہے. بولتا ہے ارے کیا لاتے ابا کی اس کو بھی, اور کیا بور کرتے, چلو اس کو کچھ سمجھ نہیں, بات کرنے کا سینس نہیں ہے اس کو. 14 سال یہ تفسیر کر رہے ہیں. اور وہ ہے اسامہ بن زید جو 17 سال کی عمر میں ایک لشکر کے سپہ سالار بنائے گئے, جن کے ماتحت عمر ابن خطاب, ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب فوجی کی حیثیت سے جا رہے تھے, جو روم کے خلاف لشکر بھیجا گیا تھا جب آپ کی وفات ہوئی. اندازہ لگائیے تو یہ کیا صلاحیت تھی, صلاحیتیں کہاں سے آئی. عمر ابن خطاب تو وہ ہے جو جب سے ایمان لائے, جب سے رسول اللہ کے پیچھے لگے, وہ کہتے ہیں میں 40واں تھا ایمان لانے کے اندر, تو جب بہت ابتدائی دور سے لائے تو پوری زندگی لگائے. اب کس نے عبداللہ ابن عمر کی تربیت کی؟ عبداللہ ابن عمر کی ماں نے, ہے نا. عمر تو مصروف ہے, ماں بیوی تربیت کر رہی ہے اپنے بچے کی. اب عباس جو ہے ایمان تو نہیں لائے, لیکن فتح مکہ تک آپ وسلم کو مکمل خبریں پہنچاتے تھے, مکمل تائید میں تھے, چھپ کر کام کر رہے تھے. سمجھ رہے آپ؟ عباس رضی اللہ عنہ, یہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. کس نے عبداللہ کی تربیت کی؟ عباس تو پھر ادھر آپ وسلم کے پیچھے لگے تھے, پوری خبریں پہنچاتے مشرکین کیا کر رہے ہیں, کیا چال بازیاں کر رہے ہیں, پھر ایمان لا لی فتح مکہ کے بعد. ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. یہ اسامہ بن زید کیا صلاحیتوں کے مالک ہے کہ سپہ سالار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے چھوٹے ہیں, اتنی بڑی ذمہ داری آپ دے رہے ہیں. تو کہا تم لوگ اس کے باپ کے بارے میں مجھ سے یہی کہا کرتے تھے, اور اب اس کے بارے میں کریں, نکل جاؤ یہاں سے, میں نے جو کر لیا فیصلہ کر لیا. عمر ابن خطاب نے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا اور ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا, لشکر کو 3 دن روکا گیا مقام پر, تو ابوبکر صدیق سے عمر ابن خطاب نے کہا اے ابوبکر میں گزارش کرتا ہوں, اسامہ بہت چھوٹا ہے, کیوں نہ اس وقت کو روک لیا جائے, کہ تو اگر ہم شکست کھا گئے خسرو سے, قیصر سے, تو اس کی ہمتیں بہت بڑھ جائیں گی, کہ تو اسامہ بہت چھوٹا ہے. ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا معلوم آپ کو؟ کہا عمر کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس لشکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ابوبکر اس کو روکے؟ تو عمر ابن خطاب نے کہا معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی. کہا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس لشکر کو روکوں جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ تو کہا مجھ سے غلطی ہو. عمر ابن خطاب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کا انٹینسٹی کیا ہے. ابوبکر صدیق نے ایک جملے میں سمجھا دیا کہ تم کیا یہ چاہتے ہو جس لشکر کو رسول اللہ چنے, جس شخص کو سپہ سالار رسول اللہ چنے, وہ اس لائق نہیں, میں روک دوں؟ کہا مجھ سے غلطی ہوئی. ابوبکر صدیق خود گئے اس مقام پر, وہ جو ہے نکیل پکڑی اور چلنے لگے. عمر ابن خطاب نے کہا اے اسامہ میں گزارش کرتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین جو ہے ابوبکر صدیق کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں, اس لیے کہ ابوبکر وہاں جائیں گے تو دشمن اور زوردار حملہ کریں گے, اور انہیں کچھ ہو جائیں گا تو اسلامی سلطنت بہت نقصان میں ہوں گی. تو کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں, آپ مت آئیے. ابوبکر صدیق کو جب ایکسیپشنل کیا تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے اسامہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی صلاحکار چاہیے, اور عمر جیسا صلاحکار مجھے تمہارے نہیں ملے گا, تو تم ان کو بھی چھوڑو. تو کہا تم دونوں رہو. اجازت لینی پڑی, چونکہ ظاہر سی بات رسول اللہ جب لیڈر تھے, اس لیڈرشپ میں وہ روانہ کیا گیا تھا, یہ دونوں سپاہی تھے, تو اجازت لینا ضروری ہے اپنے ایڈمرل سے. تو یہ صلاحیتیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اسی طرح بچوں کی حرکات اور سکنات میں مائیں گھر میں ہوتی نظر رکھیں.
بچیاں کہاں جا رہی ہیں, بچے کہاں جا رہے ہیں, موبائل کا استعمال, انٹرنیٹ کا استعمال, گاڑیاں کیسے استعمال کرتے ہیں, کالج اسکول میں ان کے دوست کون ہیں, اس پہ کڑی نظر رکھیں. ٹھیک ہے. اور بالخصوص عورتیں ریاکاری سے بچیں. میں مردوں کو بھی کہوں گا, لیکن چونکہ عورتوں کے لیے خاص تھا یہ, اس لیے میں عورتوں سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ عورتیں دکھاوے کے چکر میں بہت سارے اعمال بھی برباد کر دیتی ہے, اور بہت سارے کام صرف دکھاوے کو کرتے ہیں. گھر ایسا بناؤ, کیوں لوگوں کو بتائیں گے اپن ایسے, فلاں ایسا کرو, کیوں اپنے کو بتانا ہے. ریاکاری سے اجتناب کریں. اگر عورتیں یہ کریں گی نا تو اصل کام یاد رکھیے امت کی خواتین کا اصل کام ہے. اگر یہ اصلاح کا دروازہ اپنے لیے کھول دے اور یہ خود اصلاح چالو کر دے تو میں سمجھتا ہوں اس سماج کی اصلاح انشاءاللہ عزیز ہو کر رہیں گی. تو عورتیں اس کا بیڑا اٹھا لیں. ہمارے پاس مردوں نے بیڑا اٹھایا, ہم اصلاح معاشرہ کریں گے, کچھ نہیں ہونے والا آپ کی اصلاح معاشرہ. اصل عورتوں کی طرف سے تحریک اٹھیں, ہم اصلاح معاشرہ کریں گے. رسومات, خرافات, بدعت دیکھیں کیسے رکتی ہے, اس لیے کہ انہی سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں. جب ماں کی گوشت سے تربیت ہوں گی تو پھر کیا ہی عجیب معاملہ ہوگا اور کیا زبردست حالات ہوں گے. تو عورتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور جو ہے اس چیز کو جو ہے سمجھے اور اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں آگے بڑھیں. آخر میں ایک بات کہوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت سارے واعظ, بہت سارے لیکچرز, بہت ساری نصیحتیں, بہت ساری کتابیں جو اثر نہیں کرتی لوگوں پر, عورتوں کے چند آنسو اس سے زیادہ اثر انداز اور اس سے بڑے بڑے کام لے لیتے. یاد رکھیے, فلاں عالم نصیحت کرے بچہ نہیں سدھرتا, فلاں یہ ہو رہا ہے, لیکن عورت کے چند آنسو وہ کام کر دکھاتے ہیں جو بڑے بڑے سرما نہیں کر سکتے. یاد رکھیے. تو لہٰذا اپنے آنسوؤں کا صحیح فائدہ اٹھائیے, اپنی فطرت کا صحیح فائدہ اٹھائیے. ٹھیک. اور اس سے اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لگا دیجئے. تو انشاءاللہ عزیز اگر ماؤں نے یہ بیڑا اٹھا لیا, بیٹیوں نے بیڑا اٹھا لیا, بیویوں نے بیڑا اٹھا لیا, بہنوں نے بیڑا اٹھا لیا, تو پھر مردوں کے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے. اور یہ دوسری طرف سوچ کے دیگر